بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اس سے قبل جو ہم نے آیات بینات تلاوت کی، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کے متعلق تفصیلی حکم ارشاد فرمایا کہ سود جو شخص کھاتا ہے اس کو کس کس نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ کس عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ چیز چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمتوں کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقروض شخص ہے اس کے ساتھ بھلائی کا حکم ارشاد فرمایا کہ جس کو تم نے قرض دے رکھا ہے تو کیا کرو، اسے مہلت دو، اور وہ تنگی والا شخص ہے، تنگ دست ہے، تو اسے مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اس کا قرضہ معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آج جو ہم آیہ مبارکہ تلاوت کر رہے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، فرمایا اور ڈرو اس دن سے جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر جس جان نے جو عمل کیا ہے اس کو پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور فرمایا کہ اس میں کمی نہیں کی جائے گی، اس میں اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیہ مبارکہ میں قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ آج دنیا کا کوئی جج ہو، اس کے سامنے پیش ہونا انسان کو مشکل محسوس ہوتا ہے، اگرچہ انسان کوئی جرم بھی اس نے نہ کیا ہو، غلطی بھی اسے سرزد نہ ہوئی ہو، لیکن انسان سوچ رہا ہوتا ہے، ہزار طریقے اپنانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طرح بچ جاؤں، اور پھر وہاں پر کھڑے ہوں گا تو پھر میں کیا کہوں گا، وہاں پر مجھے کیا کیا سوالات مجھ سے ہوں گے، کیا کیا جوابات مجھے دینا ہوں گے۔ تو یہ تو دنیا کے ایک عام سے جج کی بات ہے، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، تو جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جب اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جب وہاں پر سوال ہوں گے تو پھر انسان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا سورۃ الرحمن کے اندر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا کہ جو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر جائے گا، صرف اس وجہ سے کہ میں کیسے سامنا کروں گا اپنے رب کا، اپنے خالق کا، کہ جس نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی جن کا شمار ہی نہیں ہے۔ ہمارے جسم کا ایک ایک بال اور اس کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، لیکن ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو انسان سوچے گا کہ میں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں، اس کے سامنے کیسے کھڑا ہوں، جب مجھ سے سوال کیے جائیں گے تو اس کے سوالوں کا جواب میں کیسے دوں گا۔
تو اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اس کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی آخری آیہ مبارکہ ہے، آخری آیہ مبارکہ ہے۔ اور ایک قول امام شعبی کا ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو ربا والی ہے، جو سود والی آیتیں گزری ہیں وہ آخری ہیں، لیکن زیادہ اتھینٹک قول جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ آخری آیہ مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے ایام آپ اس دنیا میں تشریف فرما رہے، اس کے حوالے سے 3 قول ملتے ہیں۔ 21 دن آپ رہے ہیں، 9 دن آپ حیات رہے ہیں، اور 7 دن آپ حیات۔ یہ 3 طرح کے قول ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے دن دنیا میں تشریف فرما رہے، پھر آپ نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما لیا۔ تو وہ یہ آیہ مبارکہ ہے کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، جس نے جو کمایا ہے اس کا بدلہ اسے ضرور دیا جائے گا، اور پورا پورا دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اگر کسی نے نیکیاں زیادہ کی ہیں اس کی نیکیاں کم کر دی جائیں، یا اس نے برائیاں تھوڑی کی ہیں وہ زیادہ کر دی جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم یہ تو امید کر سکتے ہیں کہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، ہمارے اعمال میں اضافہ ہو جائے، اللہ ہم پر فضل فرما دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل تو فرمائے گا، اگر عدل فرمائے تو ہم میں سے شاید کوئی بھی نہ بچے، اور فضل فرمائے گا تو پھر امید ہے کہ ہم جیسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے وہ بخشے جائیں گے۔ تو جس کا جو عمل ہے اس کے حساب سے اس کو اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور بھی خاص کرم ہے۔ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلھا، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو برے کام کے بدلے میں اس کی ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، ایک کے بدلے 10 نہیں لکھی جاتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ تو فرمایا جو جس جان نے کمایا ہے، جس کے جو اعمال ہیں ان کا بدلہ اس کو پورا پورا دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، ظلم نہیں کیا جائے گا، نیکیاں کم نہیں کی جائیں گی، برائیاں اس کی بڑھائی نہیں جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا۔ اب یہاں سے یہ ایک طویل آیہ مبارکہ ہے، طویل آیہ مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار کے، لین دین کے، قرض دینے کے معاملات کو بیان فرمایا اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ اگر اس قرآن کے اس حکم پر عمل کیا جائے تو انسان بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سی تکلیف سے بچ جاتا ہے۔ یہ ذہن نشین رہے کہ یہ حکم واجب نہیں ہے، یہ حکم واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس حکم پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مصیبتوں سے ضرور محفوظ فرما لیتا ہے۔ حکم کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم کسی کو قرض دیتے ہو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، تو کیا کرو؟ فاکتبوا، فرمایا اس کو لکھ لو۔ قرض دیا ہو یا ایڈوانس جمع کروایا ہو، مال بعد میں لینا ہو، یا کسی سے ادھار لیا ہو اور اس کو دینا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھوا لے۔ جتنے بھی معاملات اس طرح کے آتے ہیں کہ جن میں کوئی شبہ پایا جاتا ہو کہ بعد میں
تنگی کا سامنا ہو سکتا ہے، بعد میں تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرض کے لین دین میں، کاروبار کے لین دین میں تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَاكْتُبُوا، اس کو لکھ لو، جو تمہارے درمیان معاہدہ طے پایا ہے اس کو لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور فرمایا کہ چاہیے کہ جو تمہارے درمیان لکھنے والا ہو وہ عدل کے ساتھ لکھے۔ یہ بڑا ضروری عمل ہے۔ یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ زیادہ تر جو دیہات کے لوگ ہیں ان کو اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ لکھنے والا تھوڑا سا اوپر نیچے کر دے تو سمجھے ان کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ ان کی زمین کا اگر معاملہ ہے، پیسوں کا معاملہ ہے، وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیدی حکم ارشاد فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ جو تمہارے درمیان لکھنے والا ہے نا وہ عدل کے ساتھ لکھے، پورا لکھے، کسی کی طرفداری کرتے ہوئے کسی کے حق میں زیادہ لکھ دینا، کسی کے حق کو گھٹا دینا، ایسا عمل نہ کرے، پورا جتنا معاہدہ طے پایا ہے اتنا وہ لکھے۔ فرمایا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور فرمایا کہ جو لکھنے والا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا ہے لکھنے کا، کیونکہ آج تو ماشاءاللہ کافی لوگ جو ہیں وہ لکھنا پڑھنا جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ چیز بہت کم ملتی ہے، اور اگر 1400 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی کہ لوگ کتنا لکھنا پڑھنا جانتے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح حکم ارشاد فرمایا کہ جو لکھنا جانتا ہے تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ ان یکتبا ولا یأبا، اور انکار نہ کرے کاتب، لکھنے والا، ان یکتبا، کہ وہ لکھے، کہ وہ اس کو چاہیے کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے۔ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، الذی علم بالقلم، وہی ہے جس نے قلم کے ساتھ انسان کو تعلیم دی، سکھایا۔ تو یہ سکھانا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لکھنے کا علم بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھنے کا فن، لکھنے کا علم عطا فرمایا ہے، اسے چاہیے کہ وہ لکھے، فَلْيَكْتُبْ، وہ لکھے، ان معاملات کو لکھے۔ یہ تو فری کا ثواب ہے، کسی کے لیے کچھ لکھ دینا، کسی کے لیے کچھ تحریر ایسے تیار کر دینا کہ کسی کا نقصان نہ ہو، عدل و انصاف کے ساتھ اس معاملے کو لکھ دے۔ جیسے یہ آج ہمارے ہاں یہ اسٹامپ پیپر والے جو ہیں، یہ وثیقہ نویس، یہ ہمارے ہاں مل جاتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس ہم کوئی اپنی تحریر لکھوانے کے لیے جاتے ہیں، کسی مکان کو ہم نے رینٹ آؤٹ کرنا ہو یا ہم نے کوئی دکان رینٹ آؤٹ کرنی ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ ایک تحریر لکھوا لیتے ہیں۔ تو اس لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے، جو معاہدہ جیسے جیسے طے پایا ہے وہ اس معاہدے کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے کے ساتھ لکھے، تاکہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو، تمام کے حقوق جو ہیں وہ پورے ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ آیت امید ہے کہ ایک مزید دن لگے گا یا 2 دن مزید لگیں گے اس کو سمجھنے میں، تو ہم انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت